بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک صالح شخص تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آیا اور ایک ایک آ کے کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمہ میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ مفلس ہو گیا اور اس کے پاس جب کچھ بھی نہ بچا تو وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ کشتی میں سوار ہوا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی۔ یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے اور بعد مخالف نے ہر ایک کو ایک دوسری سمت میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا ایک جزیرہ میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدمزاد نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے۔ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقع ہی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور اس کے اس نیک سلوک کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی اور مہمان نوازی اور غربہ پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر بن گیا اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ خدا کی شان، جیسا کہ آدمی بھی اس کی خبریں سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرہ میں ہے، اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہوا۔ قطع منازل کے بعد اس جزیرہ میں آیا اور حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی اوبگت کی اور خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے ناواقف رہے اور اپنے رشتے سے بے خبری رہے۔ اس طرح اس کے دوسرے بیٹوں کو خبر لگی اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہرایاب ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے مخفی ہی تھا۔ اب حاکم جزیرہ کے بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرے میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرہ کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر تو کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر و مدارت کے بعد کہا کہ رات یہیں رہو۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی کشتی میں اپنی عورت کو چھوڑ آیا ہے۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہیں دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ آج تک زمانہ کے حالات میں جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو ہماری والدہ کے ساتھ لے کر دریا میں سوار ہوا۔ خدا کی قدرت، کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کہاں جا پہنچا۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے، اور پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا؟ اس نے ماں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اسے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت ہی غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں کے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹا پاؤ پھر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا۔ پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔
ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرمانبرداری کا پھل میٹھا ہے، اور ماں باپ کی فرمانبرداری اولاد کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور اس کا دین بھی سنور جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ بچھڑوں کو ملا دینے پر بھی قادر ہے، اور جس طرح یہاں اس نے منتشر افراد کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اس طرح قیامت کے روز تمام منتشر افراد اور اعضاء کو جمع فرما دے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔